الرحمن الرحیم کلت ہیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں پروفیسر محمد منیر قادری۔ مکرم و محتشم ناظرین، انگلش سپیکنگ کورس کا جو چوتھا پارٹ ہے یہ آج میں عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ انتہائی اہم ہے کیونکہ آج میں بات کرنے لگا ہوں کویسچن ورڈز کے بارے میں۔ جتنے بھی ہم انگریزی بولتے ہیں تو اس میں جو اہم جب بھی سوال کرتے ہیں تو کسی سوالیہ لفظ سے کرتے ہیں، تو چند اہم کویسچن ورڈز آج ہم ڈسکس کریں گے۔ مگر اس سے پہلے ایک ٹیبل عرض کرنے لگا ہوں اسی پر ہی، وہ ہوگا انٹیروگیٹو، ٹیبل آف انٹیروگیٹو اینڈ ریلیٹیو پروناؤنس۔ یہ 5 کویسچن ورڈ دینے لگا ہوں کہ جب یہ جملے کے شروع میں آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں انٹیروگیٹو پروناؤنس، انٹیروگیٹو ایڈجیکٹیوز یا کویسچن ورڈز۔ یہی کویسچن ورڈ جب جملے کے درمیان میں آتے ہیں تو ان کو پھر کہتے ہیں ریلیٹیو پروناؤنس۔ پھر یہ دو جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں، پھر معنی بدل جاتے ہیں۔ اس کو غور سمجھیں، جیسے ہو کا مطلب ہے کون، ہو آر یو، لیکن یہی لفظ جب جملے کے درمیان میں آئے گا تو اس کا معنی بدل جائے گا، پھر ریلیٹیو پروناؤن ہو جائے گا۔ پھر ہوگا مثلا دس از دی گرل ہو میٹ می یسٹرڈے، یہ وہ لڑکی ہے جو مجھے کل ملی۔ اور عام طور پر انسانوں کے لیے جملے کے درمیان میں جب ترجمہ کرنا ہوگا جو جس، تو پھر آئے گا ہو۔ پھر دیکھیں وین، جب جملے کے شروع میں آئے گا تو انٹیروگیٹو پروناؤن یا کویسچن ورڈز ہوگا، یا اس کو کہیں گے انٹیروگیٹو ایڈجیکٹیو، تو پھر اس کا معنی ہوگا کب، کب اس کا معنی ہوگا وین ول یو میٹ می، آپ مجھے کب ملیں گے۔ لیکن یہی جب جملے کے درمیان میں آئے گا وین، تو اس کا مطلب ہے جب، تو معنی بدل جائے گا جملے درمیان میں۔ آئی ول ہیلپ یو وین یو کم ٹو می، میں تمہاری مدد کروں گا جب تم میرے پاس آؤ گے۔ اب یہ درمیان میں آیا تو وین کا مطلب ہو گیا جب۔ پھر دیکھیں ویئر، شروع میں آئے گا تو کہاں، ویئر آر یو گوئنگ، آپ کہاں جا رہے ہیں۔ یہی درمیان میں آ گیا تو اس کا معنی ہے جہاں۔ دس از دی پارک ویئر وی میٹ، یہ وہ پارک ہے جہاں ہم ملے۔ اب درمیان میں ریلیٹیو پروناؤن، معنی بدل گیا۔ پھر وٹ کا مطلب ہے کیا، وٹ آر یو ڈوئنگ، وٹ آر یور نیم۔ لیکن یہی جملے کے درمیان وٹ ہے، اس کا مطلب ہوگا جو جس۔ آئی بلیو، میں یقین کرتا ہوں، وٹ یو سے، جو آپ کہتے ہیں۔ تو جملے میں درمیان میں آ گیا تو اس کے معنی بدل گئے۔ پھر وچ، جملے کے شروع میں آئے گا کون سا، کون سی۔ ان وچ کلاس ڈو یو ریڈ، وچ گرل ہے یور سسٹر، کون سی لڑکی تمہاری بہن ہے۔ یہی وچ درمیان میں آیا جو جس۔ پھر یہ بے جان چیزوں کے لیے آتا ہے، دس از دی بک وچ آئی باٹ فرام دی بازار، یہ وہ کتاب ہے جو میں نے بازار سے خریدی۔ تو وچ درمیان میں آ گیا تو اس کا معنی ہو گیا جو جس۔ اب یہ 5 کویسچن ورڈز کے علاوہ جو 2 علیحدہ معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اس کے علاوہ دیٹ، جب جملے کے شروع میں آتا ہے تو اس کا معنی وہ، دیٹ از اے ٹری، دیٹ از اے بک۔ یہی درمیان میں آ گیا تھا جو جس۔ دس از دی برڈ، یہ وہ پرندہ ہے، دیٹ سنگز ویل، جو اچھا گاتا ہے۔ تو اس کا معنی درمیان میں آ جائے دیٹ تو معنی بدل جائے گا، پھر ہو جائے گا جو جس یا کہ، اس کے معنی میں استعمال ہوگا۔ پھر سنس، جب جملے کے شروع میں آئے گا تو چونکہ، کیونکہ، سنس یو سے سو، چونکہ آپ ایسا کہتے ہیں، آئی بلیو اٹ، میں اس پر یقین کرتا ہوں، یہی جملے کے درمیان میں آ جائے گا، معنی بدل جائے گا۔ ہی ہیز بین ٹیکنگ ٹی سنس مارننگ، وہ صبح سے چائے پیتا رہا ہے۔ تو یہ سنس درمیان میں آ گیا تو اس کا معنی سے آ گیا۔ یہاں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات سمجھیں، جب ہم نے ترجمہ کرنا ہوتا ہے نا کب سے، تو سنس وین جملے کے شروع میں لگے گا۔ آپ کب سے میرا انتظار کر رہے ہیں، سنس وین ہیو یو بین ویٹنگ فار می، آپ کب سے یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، سنس وین ہیو یو بین ریڈنگ دس بک۔ تو سنس وین جو شروع میں آئے گا تو اس کا معنی ہوگا، بڑی توجہ سے سمجھیں، کب سے۔ اس طرح یہ وٹ، جب جملے کے شروع میں وٹ آئے گا تو عام وٹ کا معنی ہے کیا، لیکن جب اس کا اے لگ جائے، وٹ اے، تو پھر اس کا معنی ہوگا کتنا، کتنی، کتنے۔ وٹ اے بیوٹیفل گرل شی از، وٹ اے گریٹ مین ہی از، وہ کتنا عظیم ہے۔ وٹ اے شارٹ، کتنا بڑا شارٹ ہے۔ تو ہم جب وٹ اے، اس کے ساتھ اس میں صفت لگے گا، وٹ اے ونڈرفل سین اٹ از، یہ کتنا پیارا نظارہ ہے، حیران کن نظارہ ہے۔ تو وٹ اے کے بعد جب اس میں صفت ایڈجیکٹیو لگ جائے گا تو اس کا معنی ہوگا کتنا، کتنی، کتنے۔
اس طرح ہو کا معنی عام کیا، ہاؤ آر یو، آپ کیسے ہیں، ہاؤ آر یو ڈوئنگ، آپ کیا کر رہے ہیں، تو کیسا، کیسی، کیسے. لیکن اگر اس کے ساتھ ایڈجیکٹو لگ جائے تو پھر اس کا معنی ہوگا کتنا، کتنی، کتنے. ہاؤ بیوٹیفل یو آر، آپ کتنی خوبصورت ہے. ہاؤ ونڈرفل دس بک از، یہ کتنی بہترین کتاب ہے. ہاؤ لولی یو آر، تو اس کا معنی آپ کتنے خوبصورت ہے. ہاؤ اٹریکٹیو شی از، وہ کتنی پرکشش ہے. تو پھر ہاؤ کے ساتھ اگر اس میں صفت لگ جائے تو پھر اس کا معنی ہوگا کتنا، کتنی، کتنے. اسی طرح آگے سمجھیں وائی کا معنی جب وجہ پوچھیں گے وائی آر یو ڈوئنگ دس، تو وائی کا معنی کیوں. وائی ہیو یو ڈن دس ورک، آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے. پھر ہاؤ کے ساتھ اگر مینی لگ جائے تو یہ تعداد کے لیے آئے گا. ہاؤ مینی بکس ہیو یو باٹ، آپ نے کتنی کتابیں خریدی ہیں. اور جب ہاؤ کے ساتھ مچ لگ جائے گا تو پھر مقدار کے لیے ہاؤ مچ ٹی ڈو یو ٹیک. ہاؤ مچ شوگر ہیو یو باٹ، آپ نے کتنی چینی خریدی ہے. تو ہاؤ مچ پھر آئے گا کتنا، کتنی، مقدار کے لیے. یہ اب ذہن میں رکھ لیجئے. پھر جب ہم نے کرنا ہو کتنے بجے، ایٹ وٹ ٹائم. ایٹ وٹ ٹائم ڈو یو ٹیک ٹی، ایٹ وٹ ٹائم ڈو یو گیٹ اپ ارلی ان دی مارننگ، آپ کتنے بجے صبح سویرے اٹھتے ہیں. تو کتنے بجے کے لیے ایٹ وٹ ٹائم. پھر ان وٹ وے، کس طریقے سے. ان وٹ وے ول یو ہیلپ می، آپ کس طریقے سے میری مدد کریں گے. جب ترجمہ کرنا ہوگا کس طریقے سے، کس طرح سے، تو پھر ان وٹ وے. اس طرح ہوز کا معنی کس کا، کس کی. ہوز بردر از ہیلپنگ می، کس کا بھائی میری مدد کر رہا ہے. ہوز بردر از اسٹڈنگ ویل، کس کا بھائی اچھی طرح مطالعہ کر رہا ہے. تو ہوز کس کا، کس کی، کس کے. اور پھر ہوم کس کو ترجمہ کرنا. ہوم ڈو یو وانٹ ٹو سی، آپ کس کو ملنا چاہتے ہیں. تو پھر اس کا معنی ہوگا کس کو، ہوم. اسی طرح ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ جو میں نے الفاظ بیان کر دیے ہیں موسٹ امپورٹنٹ، ان کو بڑے غور سے سمجھیں. عام گفتگو میں یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں سوال کرنے کے لیے. تو میں نے آج عرض کر دیا کہ کچھ کویشچن ورڈز جو جملے کے شروع میں آئیں تو معنی اور دیتے ہیں درمیان میں. اس طرح باقی معروف کویشچن ورڈز کے میں نے بیان کر دیے، ان کو سمجھیں. لرننگ از دی آئی آف مائنڈ، جو سیکھنا ہے وہ ذہن کی آنکھ ہے. مائی مشن از شیئرنگ نالج اینڈ سرونگ ادرس. وما توفیقی الا باللہ.